चैप्टर 3 शमाल तरमज़ी किताब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का बयान। बाब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का बयान। हदीस नंबर 101। तर्जुमा। हूद के नाना मज़ीदा कहते हैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन जब शहर में दाखिल हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार पर सोना और चांदी था। तालिब जो इस हदीस के एक रावी हैं वो कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि चांदी किस जगह थी। इन्होंने फरमाया कि तलवार का दस्ता चांदी का था। शमाल तरमज़ी किताब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का बयान। बाब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का बयान। हदीस नंबर 102। तर्जुमा। इब्न सरीन कहते थे कि मैंने अपनी तलवार समरा के मुवाफ़िक़ बनवाई और वो कहते थे कि इनकी तलवार हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के मुवाफ़िक़ बनवाई गई है। वो कबीला बनो हनीफ़ा की तलवार के तरीक़े पर थी। शमाल तरमज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरह का बयान। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरह का बयान। हदीस नंबर 103। तर्जुमा। हज़रत ज़ुबैर से रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर उहुद की लड़ाई में दो ज़िरह थीं, एक ज़ात अल-फ़ज़ूल दूसरी फ़िज़ा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चट्टान के ऊपर चढ़ने का इरादा फरमाया मगर वो ऊंची और दो ज़रहों का वज़न। नीज़ ग़ज़वा उहुद में वो तकलीफ़ें जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँची थीं कि जिनकी वजह से चेहरा मुबारक खून आलूद हो गया था। गर्ज़ इस वजह से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चट्टान पर ना चढ़ सके, इसलिए हज़रत तलहा को नीचे बिठाकर उनके ज़रिए से इस चट्टान पर चढ़े। ज़ुबैर कहते हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि तलहा ने जन्नत को या मेरी शफ़ाअत को वाजिब कर ली। शमाल तरमज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरह का बयान। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरह का बयान। हदीस नंबर 104। तर्जुमा। साब बिन यजीद फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर जंग उहुद में दो ज़िरहें थीं जिनको ऊपर नीचे पहन रखा था। शमाल तरमज़ी किताब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद का ज़िक्र। बाब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद का ज़िक्र। हदीस नंबर 105। तर्जुमा। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन जब शहर में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर खुद थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद उतार चुके और इत्मीनान हो गया तो किसी ने आकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इब्न ख़तल काबा का पर्दा पकड़े हुए है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको कत्ल कर दो। शमाल तरमज़ी किताब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद का ज़िक्र। बाब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद का ज़िक्र। हदीस नंबर 106। तर्जुमा। हज़रत अनस ही से मरूए है कि जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के वक्त शहर में दाखिल हुए तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर खुद थी। जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उतार दिया तो एक आदमी आया, उसने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न ख़तल काबा के पर्दे से लिपटा हुआ है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अमन वालों में नहीं, उसको कत्ल कर डालो। ज़हरी कहते हैं मुझे ये बात मालूम हुई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रोज़ महरम नहीं थे। शमाल तरमज़ी किताब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमामा का ज़िक्र। बाब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमामा का ज़िक्र। हदीस नंबर 107। तर्जुमा। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का में जब शहर में दाखिल हुए तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर सियाह अमामा था। शमाइल तरमज़ी किताब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमामा का ज़िक्र। बाब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमामा का ज़िक्र। हदीस नंबर 108। तर्जुमा। इमरू बिन हरीस फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर सियाह अमामा देखा। शमाल तरमज़ी किताब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमामा का ज़िक्र। बाब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमामा का ज़िक्र। हदीस नंबर 109। तर्जुमा। इमरू बिन हरीस ही से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खुतबा इरशाद फरमाया और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर सियाह अमामा था। शमाल तरमज़ी किताब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमामा का ज़िक्र। बाब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमामा का ज़िक्र। हदीस नंबर 110। तर्जुमा।
हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अमामा बांधते तो उसके शिमला को अपने दोनों मुंडों के दरमियान यानी पिछली जानिब डाल लेते थे। नाफा ये कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उम्र को ऐसे ही करते देखा। उबैदुल्लाह जो नाफा के शागिर्द हैं वो कहते हैं कि मैंने अपने ज़माना में हज़रत अबू बकर के पोते कासिम बिन मोहम्मद को और हज़रत उम्र के पोते सालिम बिन अब्दुल्लाह को ऐसे ही करते देखा। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमामा का ज़िक्र। बाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमामा का ज़िक्र। हदीस नंबर 111। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खुतबा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर सियाह अमामा था, यानी चिकनी पिटी थी। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुंगी का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुंगी का ज़िक्र। हदीस नंबर 112। तर्जुमा अबू बरदा कहते हैं कि हज़रत आयशा ने हमें एक पैवनद लगी हुई चादर और एक मोटी लुंगी दिखाई और ये फरमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल इन दो कपड़ों में हुआ था। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुंगी का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुंगी का ज़िक्र। हदीस नंबर 113। तर्जुमा उबैद बिन खालिद कहते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा में एक मरतबा जा रहा था कि मैंने एक शख्स को अपने पीछे से ये कहते सुना कि लुंगी ऊपर अटकाओ कि इससे नजासत ज़ाहिरी और बातिनी तकब्बुर वगैर से नज़ाफ़त भी ज़्यादा हासिल रहती और कपड़ा ज़मीन पर घिसकर ख़राब और मैला होने से महफूज रहता है। मैंने कहने वाले की तरफ मुतवज्जह होकर देखा तो आप हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मैंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक मामूली सी चादर है, इसमें किया तकब्बुर हो सकता है और किया उसकी हिफाजत की ज़रूरत है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मसलहत तेरे नज़दीक नहीं तो कम अज़ कम मेरा इत्तिबा तो कहीं गया ही नहीं। मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुंगी को देखा तो निस्फ़ साक़ तक थी। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुंगी का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुंगी का ज़िक्र। हदीस नंबर 114। तर्जुमा सलमा बिन अक़वा कहते हैं कि हज़रत उस्मान लुंगी निस्फ़ साक़ तक रखते थे और फरमाते थे कि यही हैद थी मेरे आका हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुंगी की। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुंगी का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुंगी का ज़िक्र। हदीस नंबर 115। तर्जुमा हुज़ैफ़ा बिन अलीमान कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी पिंडली का या अपनी पिंडली का हिस्सा पकड़कर ये फरमाया कि ये हद है लुंगी की, अगर तुझे इस पर क़नाअत ना हो तो इससे कुछ नेची सही, अगर इस पर भी क़नाअत ना हो तो लुंगी का टखनों पर कोई हक़ नहीं, लिहाजा टखनों तक नहीं पहुँचना चाहिए। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़्तार का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़्तार का ज़िक्र। हदीस नंबर 116। तर्जुमा अबू हरीरा फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन कोई नहीं देखा। चमक और रोशनी चेहरा में इस कदर थी गोया कि आफ़ताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के चेहरा मुबारक पर चमक रहा है। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तेज़ रफ़्तार भी कोई नहीं देखा। ज़मीन गोया लिपटी जाती थी कि अभी चंद मिनट हुए यहाँ थे और अभी वहाँ हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने में मशक्क़त से साथ होते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मामूली रफ़्तार के साथ चलते थे। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़्तार का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़्तार का ज़िक्र। हदीस नंबर 117। तर्जुमा इब्राहीम बिन मोहम्मद कहते हैं कि हज़रत अली जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र फरमाते तो ये फरमाते थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे तो हिम्मत और क़ुव्वत से पाँव उठाते, औरतों की तरह से पाँव ज़मीन से घसीट कर नहीं चलते थे। चलने में तेज़ी और क़ुव्वत के लिहाज से ऐसा मालूम होता था कि गोया ऊंचाई से उतर रहे हैं। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़्तार का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़्तार का ज़िक्र। हदीस नंबर 118। तर्जुमा हज़रत अली फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले चलते तो कुछ झुककर चलते गोया कि बुलंदी से उतर रहे हैं। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़िना का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़िना का ज़िक्र। हदीस नंबर 119।
ترجمہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر کپڑا اکثر رکھا کرتے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کپڑا چکناہٹ کی وجہ سے تیلی کا کپڑا معلوم ہوتا تھا۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست کا ذکر۔ حدیث نمبر 120۔ ترجمہ قیلہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں کچھ ایسی عاجزانہ صورت میں گوٹ مارے بیٹھے دیکھا کہ میں روب کی وجہ سے کانپنے لگی۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست کا ذکر۔ حدیث نمبر 121۔ ترجمہ عبد کے چچا عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے تھے۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست کا ذکر۔ حدیث نمبر 122۔ ترجمہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف رکھتے تھے تو گوٹ مار کر تشریف رکھتے تھے۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تکیہ کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیہ کا ذکر۔ حدیث نمبر 123۔ ترجمہ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا جو بائیں جانب رکھا ہوا تھا۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تکیہ کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیہ کا ذکر۔ حدیث نمبر 124۔ ترجمہ ابو بکرہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کرنا۔ راوی کو شک ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی بات فرمائی تھی۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز پر ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے اور جھوٹ کا ذکر فرماتے وقت اہتمام کی وجہ سے بیٹھ گئے اور بار بار ارشاد فرماتے رہے، حتیٰ کہ ہم لوگ یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرمائیں، بار بار ارشاد نہ فرمائیں۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تکیہ کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیہ کا ذکر۔ حدیث نمبر 125۔ ترجمہ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تکیہ کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیہ کا ذکر۔ حدیث نمبر 126۔ ترجمہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکیہ کے علاوہ کسی اور چیز پر ٹیک لگانے کی ضرورت۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ کے علاوہ کسی اور چیز پر ٹیک لگانے کی ضرورت۔ حدیث نمبر 127۔ ترجمہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے حجرہ شریف سے حضرت اسامہ پر سہارا کیے ہوئے تشریف لائے اور صحابہ کو نماز پڑھائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک یمنی منقش چادر لیے ہوئے تھے۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکیہ کے علاوہ کسی اور چیز پر ٹیک لگانے کی ضرورت۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ کے علاوہ کسی اور چیز پر ٹیک لگانے کی ضرورت۔ حدیث نمبر 128۔ ترجمہ فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کی حالت میں حاضر ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اس وقت زرد پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے فضل، اس پٹی سے میرے سر کو خوب زور سے باندھ دو۔ پس میں نے تمیل ارشاد کی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور میرے مونڈے پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور مسجد کو تشریف لے گئے۔ اس حدیث میں ایک مفصل قصہ ہے۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانا تناول فرمانے کا طریقہ۔
باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا تناول فرمانے کا طریقہ۔ حدیث نمبر 129۔ ترجمہ۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹ لیا کرتے تھے۔ شمال ترمذی۔ کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانا تناول فرمانے کا طریقہ۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا تناول فرمانے کا طریقہ۔ حدیث نمبر 130۔ ترجمہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنی انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے۔ شمال ترمذی۔ کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانا تناول فرمانے کا طریقہ۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا تناول فرمانے کا طریقہ۔ حدیث نمبر 131۔ ترجمہ۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ شمال ترمذی۔ کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانا تناول فرمانے کا طریقہ۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا تناول فرمانے کا طریقہ۔ حدیث نمبر 132۔ ترجمہ۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمانے کی تھی اور ان کو چاٹ بھی لیتے تھے۔ شمال ترمذی۔ کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانا تناول فرمانے کا طریقہ۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا تناول فرمانے کا طریقہ۔ حدیث نمبر 133۔ ترجمہ۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں لائی گئیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نوش فرما رہے تھے اور اس وقت بھوک کی وجہ سے اپنے سہارے سے تشریف فرما نہیں تھے بلکہ اکڑوں بیٹھ کر کسی چیز پر سہارا لگائے ہوئے تھے۔ شمال ترمذی۔ کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹی کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کا ذکر۔ حدیث نمبر 134۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال نے مسلسل 2 دن کبھی جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ شمال ترمذی۔ کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹی کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کا ذکر۔ حدیث نمبر 135۔ ترجمہ۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کی روٹی کبھی نہیں بچتی تھی۔ شمال ترمذی۔ کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹی کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کا ذکر۔ حدیث نمبر 136۔ ترجمہ۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے کئی رات پہ درپے بھوکے گزار دیتے تھے کہ رات کو کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہوتا تھا اور اکثر غذا آپ کی جو کی روٹی ہوتی تھی وہ کبھی گہیوے کی روٹی بھی مل جاتی تھی۔ شمال ترمذی۔ کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹی کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کا ذکر۔ حدیث نمبر 137۔ ترجمہ۔ سہل بن سعد سے کسی نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفید میدا کی روٹی بھی کھائی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اخیر عمر تک کبھی میدا آیا بھی نہیں ہوگا۔ پھر سائل نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تم لوگوں کے یہیں چلنیاں تھیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں تھیں۔ سائل نے پوچھا کہ پھر جو کی روٹی کیسے پکاتے تھے؟ چونکہ اس میں تنکے وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں۔ سہل نے فرمایا کہ اس آٹے میں ہونٹ مار لیا کرتے، جو موٹے موٹے تنکے ہوتے تھے وہ اڑ جاتے تھے، باقی گوند لیتے تھے۔ شمال ترمذی۔ کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹی کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کا ذکر۔ حدیث نمبر 138۔ ترجمہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانا میز پر تناول نہیں فرمایا، نہ چھوٹی تشتریوں میں نوش فرمایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی چپاتی پکائی گئی۔ یونس کہتے ہیں میں نے قتادہ سے پوچھا کہ پھر کھانا کس چیز پر رکھ کر کھاتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہی چمڑے کے دسترخوان پر۔ شمال ترمذی۔ کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹی کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کا ذکر۔ حدیث نمبر 139۔ ترجمہ۔ مسرف کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا، انہوں نے میرے لیے کھانا منگایا اور یہ فرمانے لگیں کہ میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتی مگر میرا رونے کو دل چاہتا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت یاد آتی ہے جس پر ہم سے مفارقت فرمائی ہے کہ کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ گوشت یا روٹی سے پیٹ بھر کر کھانے کی نوبت نہیں آئی۔ شمائل ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹی کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کا ذکر۔ حدیث نمبر 140۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر میں کبھی جو کی روٹی سے بھی 2 دن پہ درپے پیٹ نہیں بھرا۔ شمائل ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹی کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کا ذکر۔ حدیث نمبر 141۔ ترجمہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اخیر تک میز پر کھانا تناول نہیں فرمایا اور نہ چپاتی نوش فرمائی۔ شمائل ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالن کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کا ذکر۔ حدیث نمبر 142۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سرکہ بھی کیسا اچھا سالن ہے۔ شمائل ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالن کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کا ذکر۔ حدیث نمبر 143۔ ترجمہ۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ کیا تم کھانے پینے کی خاطر خواہ نعمتوں میں نہیں ہو، حالانکہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کے ہم معمولی قسم کی کھجوروں کی مقدار نہ ہوتی تھی کہ جس سے شکمسیر ہو جائے۔ شمائل ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالن کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کا ذکر۔ حدیث نمبر 144۔ ترجمہ۔ حضرت جابر بھی نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سرکہ بھی کیا ہی اچھا سالن ہے۔ شمائل ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالن کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کا ذکر۔ حدیث نمبر 145۔ ترجمہ۔ زہدم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھا، ان کے پاس کھانے میں مرغی کا گوشت آیا، مجمع میں سے ایک آدمی پیچھے ہٹ گیا، ابو موسیٰ نے اس سے ہٹنے کی وجہ دریافت کی، اس نے عرض کیا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا ہے، اس لیے میں نے مرغی نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ آؤ اور بے تکلف کھاؤ، میں نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت نوش فرماتے دیکھا، اگر ناجائز یا ناپسند ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تناول فرماتے۔ شمائل ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالن کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کا ذکر۔ حدیث نمبر 146۔ ترجمہ۔ سفینہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حباری کا گوشت کھایا ہے۔ شمائل ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالن کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کا ذکر۔ حدیث نمبر 147۔ ترجمہ۔ زہدم کہتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھے، ان کے پاس کھانا لایا گیا جس میں مرغی کا گوشت بھی تھا، مجمع میں ایک آدمی قبیلہ بنو تیم کا بھی تھا جو سرخ رنگ کا تھا، بظاہر آزاد شدہ غلام معلوم ہوتا تھا۔ اس نے یکسوئی اختیار کی، ابو موسیٰ نے اسے متوجہ ہونے کو کہا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرغی تناول فرمانے کا ذکر فرمایا۔ اس نے عذر کیا کہ میں نے اس کو کچھ ایسی ہی چیز کھاتے دیکھا جس کی وجہ سے مجھے اس سے کراہت آتی ہے، اس لیے میں نے اس کے نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ شمائل ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالن کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کا ذکر۔ حدیث نمبر 148۔ ترجمہ۔ ابو اسید کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کر اور مالش میں بھی، اس لیے کہ بابرکت درخت کا تیل ہے۔ شمائل ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالن کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کا ذکر۔ حدیث نمبر 149۔ ترجمہ۔ حضرت عمر بھی ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا پھل کھاؤ اور مالش کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ شمائل ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالن کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کا ذکر۔ حدیث نمبر 150۔ ترجمہ۔
حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو مرغوب تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعوت پر تشریف لے گئے۔ راوی کو شک ہے کہ یہ قصہ کس موقع کا ہے جس میں کدو تھا، چونکہ مجھے معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرغوب ہے، اس لیے اس کے قتل ڈھونڈ کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیتا تھا۔